السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حضرات گرامی، اصول حدیث کی آج کی کلاس میں آپ احباب کا استقبال ہے۔ اصول حدیث کس کو کہا جاتا ہے، اس تعلق سے بنیادی طور پر چند باتیں گزشتہ کلاس میں ہم لوگوں نے معلوم کیا تھا۔ آج دوبارہ یادہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ اصول اور الحدیث، اصول الحدیث دو ورڈ مل کر ایک لفظ ہے اصول الحدیث۔ اصول الحدیث اصول الحدیث، اصول اور حدیث دونوں مل کر اصول الحدیث۔ اصول پلورل ہے، جمع ہے، سنگولر اصل، اصل اصول، اصل اس کی جمع ہے اصول۔ اصل کے معنی ہیں روٹ، جڑ، بنیاد۔ یہ لٹریچر میں لغوی اعتبار سے لغت میں اس کا معنی ہے، اصل کے معنی۔ قرآن میں اللہ نے استعمال کیا سورہ ابراہیم میں کہ کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے کشجرۃ طیبہ، پاکیزہ درخت کی طرح، اصلھا ثابت، جس کی جڑ بہت مضبوط ہے۔ وہاں پر لفظ ہے اصل، اصلو ہا ثابت، جس کی جڑ بہت مضبوط ہے۔ تو اصل کے معنی جڑ، اس کی جمع ہے اصول۔ شریعت کی اصطلاح میں اور ٹیکنیکل ٹرم میں اصول کے معنی ہیں کچھ ضابطے، کچھ فارمولے، کچھ قوانین کو اصول کہا جاتا ہے۔ ضابطے، فارمولے، قوانین، رولز کو کہا جاتا ہے اصول۔ اصول کس چیز کے ہیں؟ فارمولے کس چیز کے ہیں؟ حدیث کے، حدیث کے فارمولے۔ الحدیث، حدیث کیا ہے؟ حدیث کے لغوی معنی، لٹریچر میں معنی، اس کے لٹرنگ میننگ ہے بات کرنا۔ حدیث بات کرنا، کسی چیز کو ظاہر کرنا، ایکسپریس کرنا، ظاہر کرنا، بات کرنے کو حدیث کہا جاتا ہے۔ جیسے سورہ ضحیٰ میں استعمال ہوا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تو حدث حدیث صحیح ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کو ظاہر کرو۔ ظاہر کرنے کا مطلب دکھاوا نہیں، شو آف نہیں، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کسی غریب کو دو۔ اللہ نے علم دیا، علم بانٹو، دولت دیا، دولت بانٹو، پوسٹ دیا، اس کے ذریعے سے دوسروں کو فائدہ پہنچاؤ، دماغ دیا، اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچاؤ۔ جو بھی اللہ کی نعمت ہے، نعمت کو ظاہر کرو، خزانے کے سانپ بنے بیٹھنا نہیں، بلکہ اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ خزانے کا سانپ کیا ہوتا ہے؟
نہ خود فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب خزانے سے سانپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ نہیں. اور دوسروں کو لینے بھی نہیں دیتا، نہیں آنا نہیں. یہ غلط ہے. تو اس کو اردو کی اصطلاح میں خزانے کی سانپ کہتے ہیں. ہر زبان کی کچھ اصطلاحات ہوتی ہے. حدیث کی اصل معنی یہ ہوئی، لغوی اعتبار سے تو حدیث کا یہ معنی بات کرنا. شریعت کی اصطلاح میں، ٹیکنیکل ٹرم میں حدیث کہا جاتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، نبی کی طرف جو جس کی نسبت جوڑی گئی، چاہے وہ بات ہو، قول، چاہے کوئی ایکشن ہو، کام ہو، ڈیڈ ہو یعنی عمل، یا نبی کے سامنے کوئی کام ہوا یا نبی کو کسی کام کی اطلاع ملی اور آپ نے اس پر خاموشی اختیار کی، تو گویا کہ نبی نے اس کو ایگری کیا. خاموش ہو جانا رضامندی کی دلیل ہے. اس کو کہتے ہیں تقریر، یعنی نبی کی برقرار رکھی ہوئی چیزیں، نبی کی برقرار رکھی ہوئی چیزیں. آپ لکھنا چاہتے ہیں تو لکھیے، اللہ کے رسول کے اقوال، حدیث کے اصطلاحی تعریف. اللہ کے رسول کے اقوال، قول کی جمع اقوال، یعنی آپ نے جو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، سیئنگز، نبی نے جو کہا ہے. آپ کے کیونکہ سیئنگ میں کچھ کبھی کمانڈ بھی ہوتا ہے، کبھی ریکویسٹ بھی ہوتا ہے، الگ چیز. تو میرے خیال سے سیئنگز زیادہ بہتر ہے، جو بھی آپ نے کہا. اب بات میں کبھی وہ اصول فقہ میں آئے گا کہ کمانڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے، ریکویسٹ کیے تو کیا مطلب ہوتا ہے، ایسے ہی بتائے تو کیا مطلب ہوتا ہے. کیونکہ بات میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، صرف انفارم کرنا ہوتا، کبھی ریکویسٹ کرنا ہوتا، کبھی کمانڈ کرنا بھی ہوتا، تو الگ الگ ہے. تو نبی کی باتیں، نبی کے اقوال، اللہ کے رسول کے اقوال یعنی سیئنگز. افعال، فعل کی جمع افعال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، قول کی جمع اقوال، باتیں. افعال، فعل کی جمع افعال یعنی ایکشن کہیے، ڈیڈز. تقریرات، تقریرات کا مطلب برقرار رکھی ہوئی چیزیں. جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگری کیا، سامنے دیکھ کر آپ نے مان لیا. اپروولز، یہ بہت بہتر ہے، نبی نے جس کو اپروو کیا، نبی کے اپروولز. پیدائشی اور اخلاقی صفات. پیدائشی یعنی بائی برتھ، اور اخلاقی کیریکٹر، صفات کو حدیث کہتے ہیں. تو نبی کی طرف کوئی بھی بات منسوب ہو گئی وہ حدیث، کوئی بھی کام منسوب ہو گیا حدیث، کوئی بھی اپروو نبی کی طرف منسوب ہو گیا وہ حدیث ہے. کوئی بھی صفات چاہے پیدائشی ہو یا اخلاقی وہ حدیث ہے. اصطلاح میں اس کو حدیث کہیں گے. اب وہ حدیث صحیح ہے یا نہیں ہے وہ بات کی بات ہے. انشاءاللہ اس تعلق سے بات آئے گی کہ حدیث ضعیف ہوتی ہے کیا. اصول حدیث کو ترتیب اسی لیے دی گئی، اصول حدیث کی ضرورت کیوں پڑی انشاءاللہ میں آگے بتا رہا ہوں. تو اصول اور حدیث دونوں کے ایکسپلینیشن ہو گئے. تو حدیث کی ڈیفینیشن تھوڑا یاد رکھیے. تو اصول الحدیث کا کیا مطلب ہوا
کہ حدیث کو جاننے پہچاننے کے کچھ رولز، کچھ فارمولے، کچھ ضابطے، کچھ قوانین، حدیث کو جاننے پہچاننے کے۔ اصول حدیث کا مطلب کیا ہوگا؟ اصول حدیث کا مطلب ہوا کہ ایسے قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے سند اور متن کے حالات معلوم کر سکتے ہیں کہ یہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ اس کو لکھ لیجئے آپ، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اصول حدیث، اصول حدیث کی ڈیفینیشن۔ اصول حدیث لکھ کر ایسے قواعد و ضوابط، قواعد و ضوابط مینس رولس اینڈ ریگولیشن، ایسے قواعد و ضوابط یعنی کچھ ایسے رولس اینڈ ریگولیشن کے جاننے کا نام ہے۔ جاننے مطلب علم حاصل کرنے کا نام ہے۔ اصول حدیث کیا ہے، آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں، تو اس کے لیے ڈیفینیشن بہت ضروری ہے۔ آپ کیا پڑھنے جا رہے ہیں، ٹاپک کیا ہے آپ کا۔ تو ایسے قواعد و ضوابط یعنی رولس اور ریگولیشن کو جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے سند اور متن، اب لکھ لیجئے، بعد میں اس کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ سند اور متن کے حالات بحیثیت قبول اور رد، بحیثیت قبول اور رد معلوم کیا جائے، بحیثیت قبول اور رد معلوم کیا جائے۔ قبول کا مطلب ایکسپٹ، رد کے معنی ریجیکٹ، بحیثیت مطلب اس کی حیثیت سے، کہ کچھ قوانین و ضوابط، رولز، ریگولیشن کو معلوم کر کے حدیث کو جانچنا کہ یہ حدیث ایکسیپٹیبل ہے یا ریجیکٹڈ ہے، اس کو کہا جاتا اصول حدیث۔ اب آئیے، اس میں ہم لوگوں نے دو الفاظ، دو ورڈ پڑھے ہیں، سند اور متن، کیونکہ اصول حدیث کا مین ٹاپک ہے سند اور متن۔ سین نون دال سند، اور دوسرا ہے متن۔ اس کی جمع متون، یہ پلورلس بھی دماغ میں رکھیے کیونکہ بار بار آئے گا۔ سند کی جمع اس کے پلورل ہے اسناد، سند اسناد، متن متون۔ متن متون، سند اسناد۔ سند کس کو بولتے ہیں؟ کیونکہ اصول حدیث ضوابط اور قوانین، فارمولے اور رولز ریگولیشن جاننے کا نام ہے۔ کس کے جاننے کا؟ سند اور متن۔ سند اور متن کو جاننے کا نام ہے کہ یہ سند، یہ متن قابل قبول ہے یا نہیں ہے، ریجیکٹڈ ہے یا ایکسیپٹیبل ہے، اس کو معلوم کرنا۔ تو پہلے سند اور متن معلوم کرنا ہے۔ سند اس کی جمع ہے اسناد۔ سند کا مطلب ہوتا ہے چین آف نیریٹرز، چین آف نیریٹرز کو سند کہتے ہیں۔ سلسلہ اسناد بولتے ہیں۔ سلسلہ مطلب زنجیر کو بولتے ہیں۔ سلسلہ ایک سلسلہ جو ہوتا، چین جو ہوتا ہے، تو چین آف نیریٹرز کو سند اور اسناد کہتے ہیں۔ جیسے کسی حدیث کو بیان کرتے ہوئے
ایسے نام لکھتا ہوں جیسے خالد، زید، بکر، عمر، اور اس کے بعد کسی بھی صحابی کا ایک نام آیا، پھر نبی. نبی نے فرمایا قال، یہاں پر آتا قال، پھر قال، 2 مرتبہ قال قال آتا. حدیث اگر آپ سنے ہوں گے تو قال قال بولتے ہیں. قال کا مطلب اس سے پہلے یہ جو نبی ہے نا، نبی سے پہلے جو صحابی ہے، کیونکہ ان ہے تو صحابی نے کہا، نبی نے فرمایا. یہ قال صحابی کے لیے، فلاں صحابی نے کہا کہ نبی نے فرمایا. تو قال کے معنی فرمایا، سیڈ یا ٹولڈ جو بھی ہے، یا نریٹڈ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. جہاں تک یہ قول ہے، اس کے بعد جو حدیث آتی ہے، جو نبی کی اصل بات ہے، نبی کی جو سیئنگ ہے، جو بات ہے، نبی کے جو ورڈنگز ہے، اس کو حدیث کے متن بولتے ہیں. یعنی مین ٹیکسٹ آف حدیث کو متن بولتے ہیں. تو یہاں سے متن شروع ہوتا ہے. جیسے کہا کہ انما الاعمال بالنیات. تو حدیث میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، سند اور متن. سند کیا ہے؟ جو بیان کرنے والے لوگ ہیں اس کو سند کہتے ہیں. یہ جو پورا ایک سلسلہ ہے، ایک چین ہے، اس کو سند کہتے ہیں. اور ایک ایک آدمی کو راوی بولتے ہیں. راوی جس کی جمع ہے روات. سٹارٹنگ کے جو ٹیکنیکل ٹرمز ہے وہ یاد نہیں رکھیں گے تو آگے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. کسی بھی سبجیکٹ کا یہ ضروری قانون ہے کہ بنیادی جو بیسک ٹیکنیکل ٹرمز ہے وہ یاد رکھنا. راوی، روات، نیریٹر. راوی سنگولر، نیریٹر، روات نیریٹرز. تو کہیں بھی راوی کہا جائے کہ اس حدیث کے راوی صحیح نہیں ہے، مطلب کیا ہے؟ اس کے جو نیریٹرز ہے وہ صحیح نہیں ہے، چین. تو راوی کا ایک مطلب ہوا راوی، روات، سند ہی ہے. جو سند ہے وہی راوی ہے. اس پورے اس گروپ کو، ہول گروپ کو کہا جاتا سند. الگ الگ آدمی کو راوی. راوی ایک، روات اس کی پلورل ہے، رواتن. رواتن، ہاں. عربی ایک ایسی زبان ہے اس کے پلورل کے کچھ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے. کوئی قانون نہیں ہے پلورل کے، بہت ریئر 1-2. باقی سب آپ یاد رکھنا، کوئی چارہ نہیں، یاد رکھنا. وہ الگ الگ ہے، حدیث بیان کرنے کا الگ الگ رولز آگے آئے گا. حدثا، حدثنی، حدثنا، انبأنا، انبأنی. اس کے بعد ان بھی ہے. ان سب سے ویک ہے یہ. ہاں یہ صرف عام طور سے جو حدیث کی کتابیں ہمارے پاس ہیں یہ حدیث کی مین کتابیں نہیں ہیں. حدیث کی جو مین کتابیں ہیں نا تو باقاعدہ انہوں نے اپنے استاد سے جیسے سنا ویسے بیان کرتے. جیسے بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، جو حدیث کی مین کتابیں ہیں، باقاعدہ ہر حدیث سے پہلے اس کی سند ضروری ہے. کبھی کبھی حدیث 1 لائن کی ہوتی ہے، سند 2-3 لائن کی ہوتی ہے. ہر حدیث سے پہلے سند ہے، اس کے بغیر قابل قبول ہے ہی نہیں. اب یہ جو حدیث ہے یہ بس چونکہ اس پر بحث کرنا بڑے بڑے محدثین کا کام ہے، اس کو چھوڑ کے صرف حدیث کے مین ٹیکسٹ. تو ہم جو پڑھتے ہیں نا یہ صرف متن پڑھتے ہیں، سند نہیں. متن میں کیا ہوتا ہے؟ صرف نبی، صحابی کا نام، فلاں صحابی سے ان بول کے لکھ دیتے ہیں، جبکہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر حدیث سے پہلے ان ہو. اخبرانا، انبانا، اخبرانی، حدثنی، حدثنا، بہت سارے اس کے الگ الگ ورڈ ہے، اور ہر ورڈ کا الگ الگ معنی بھی ہوتا ہے. کسی نے ان کہا اور حدثنا کہا تو حدثنا کا مقام زیادہ اونچا ہے. آپ کہہ رہا ہے کہ حدثنا یا حدثنی جابر، جابر نے مجھے یہ حدیث سنائی، اور جابر سے روایت ہے
دونوں میں فرق ہے نہیں ہے. جابر سے روایت ہو سکتا ہے کہ یہ کسی اور سورس سے سنا ہو, اور میں کہہ رہا ہوں کہ حدثنی مجھے جابر نے حدیث سنائی ہے تو ڈائریکٹ سن رہا ہوں میں. حدثنا مطلب ایک گروپ میں ہم سب کو سنایا ہے, تو وہ الگ الگ, اس کا بھی فرق ہے. اصول حدیث میں ورڈ کا بھی فرق پڑتا ہے. جیسے آگے آپ پڑھیں گے, مدلس تدلیس کرنے والا راوی اگر ان سے روایت کرتا ہے اس کی روایت قابل قبول نہیں. وہی تدلیس کرنے والا راوی اگر حدثنا بولتا ہے قابل قبول ہے. ان اور حدثنا میں کافی فرق ہوتا ہے. ورڈ میں, ایک ایک ورڈ میں بھی محدثین غور کرتے ہیں انہوں نے کیا کہا. اس لیے کہ امام مالک کی جو کتاب ہے موطا, امام مالک کی جو کتاب ہے موطا امام مالک, 4 امام میں سے 3 کی حدیث میں کتاب ہے, کیونکہ تینوں محدث امام محدث بھی تھے. امام مالک کیونکہ امام ابو حنیفہ کے بعد عمر کے اعتبار سے, ابو حنیفہ کو امام اعظم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ عمر کے اعتبار سے بڑے تھے. وہ علم میں بڑے ہونا کوئی ضروری نہیں, عمر کے اعتبار سے وہ بڑے تھے کیونکہ 80 ہجری میں پیدا ہوئی, 150 میں ان کا انتقال ہوا. دوسرے نمبر پہ 93 میں پیدا ہوئے امام مالک. تیسرے نمبر پہ امام شافعی جو 150 میں, جس سال امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا 150 اسی سال امام شافعی پیدا ہوئے. اور اس کے بعد امام احمد بن حنبل 164 میں پیدا ہوئے. تو امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں, نہ فقہ میں, نہ اصول فقہ میں, اور نہ حدیث میں, کیونکہ وہ محدث تو تھے نہیں, محدث نہیں تھے. وہ محدث ہونے کے لیے کچھ کنڈیشنز ہیں. اتنے حدیثیں ان کو سند کے ساتھ یاد ہونا چاہیے. محدث نہیں تھے, ان تک زیادہ حدیثیں نہیں پہنچی, بہت کم حدیثیں پہنچی تھی. باقی 3 امام محدث تھے, باقاعدہ وقت کے محدث بھی تھے, فقیہ بھی تھے. انہوں نے حدیث بیان بھی کیے, ان کے اسٹوڈنٹس بھی ہیں محدثین میں سے, اور لکھے بھی ہیں. امام مالک نے موطا لکھی, حدیث کی سب سے زیادہ قدیم کتاب مانی جاتی ہے وہ موطا امام مالک. اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کتاب لکھی ہے, لیکن موطا کا بھی کافی اونچا مقام ہے. امام شافعی کی کتاب ہے الام امام شافعی کی کتاب ہے. اصول حدیث اور اصول فقہ سب سے پہلے لکھنے والے امام شافعی ہیں. سب سے پہلے انہوں نے بنایا اس اصول حدیث اور اصول فقہ دونوں کو بنانے والے. اصول فقہ میں اور حدیث میں ان کی کتاب ہے الرسالہ, بہت مشہور کتاب امام شافعی نے لکھی ہے. امام احمد بن حنبل کی کتاب مسند احمد بہت مشہور ہے, سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے, یعنی سیکنڈ بگیسٹ کتاب جو مانی جاتی ہے وہ مسند احمد. حدیث کی سب سے اونچی بڑی کتاب ہے, یعنی سب سے زیادہ حدیث جس میں ہے وہ مصنف ابن ابی شیبہ. بہرحال حدیث کے کتاب کو مصنف کس کو کہا جاتا ہے, مسند کس کو کہا جاتا ہے, یہ الگ الگ ٹرم ہے, انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے. ہر حدیث کو مصنف نہیں کہا جاتا, ہر حدیث کو جامع نہیں کہا جاتا, ہر حدیث کو صحیح نہیں کہا جاتا, ہر حدیث کو سنن نہیں کہا جاتا. سنن ابی داؤد بولتے ہیں, جامع ابو داؤد نہیں بولتے, لیکن جامع ترمذی بولتے ہیں. کیوں؟ اس میں فرق ہے, انشاءاللہ بتاؤں گا. تو امام مالک کی جو کتاب ہے موطا, دیکھیے امام مالک اور نبی کے درمیان صرف 3 واسطے ہیں. 3 امام مالک روایت کرتے ہیں, بیچ میں ایک آدمی ہے, اس کے بعد مطلب امام مالک جو تھے یہ تبع تابعین, بیچ میں ایک تابعی, پھر اس کے بعد جو ہے صحابی اور نبی. کتنا کم فاصلہ دیکھیے, بہت کم ہے. اس کے باوجود ان کی کتاب کو اونچا مقام نہیں ملا بخاری سے, کیونکہ بخاری میں ایسے رباعیات ثلاثیات بہت کم ہیں. امام بخاری کو 3 سورسز سے 4 سورسز سے حدیثیں بہت کم ملی, گنے چنے ہیں. زیادہ تر 5 6 7 8 سورسز سے نبی تک پہنچنے کے لیے. پھر بھی امام بخاری کا مقام اونچا ہوا اور موطا امام مالک کی کتاب کا مقام اونچا نہیں ہوا. جبکہ عام طور سے مغربی ممالک کے لوگ اور اندلس وغیرہ آس پاس میں جو اسپین اور اس کے آس پاس میں لوگ آج بھی بخاری سے زیادہ صحیح کتاب امام مالک کی کتاب موطا کو مانتے ہیں. آج بھی ہیں کہ بخاری سے زیادہ ان کا اونچا مقام ہے, کیونکہ سورسز بہت کم ہے. صرف ایک لفظ کی وجہ سے ان کا مقام اتنا گر گیا. اسی لیے محدثین نے اصول بنایا لولا البلاغات
اگر امام مالک کی کتاب موطا میں بلاغانی کا لفظ نہ ہوتا لکان اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تو اللہ کی کتاب کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب امام مالک کی کتاب ہوتی، کیونکہ بہت اولڈ بھی ہے اور سورسز بہت کم ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ لفظ بلاغانی استعمال کیا. بلاغا کے معنی پہنچنا، پہنچانا، تبلیغ. بلاغا نی، مجھ تک یہ بات پہنچی ہے، مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے. اور ایک ہوتا ہے مجھے فلاں بن عبداللہ نے مجھے یہ بات کہی ہے، مجھے یہ حدیث پہنچی ہے، مجھے عبداللہ نے حدیث سنائی ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ ہاں. تو یہ بلاغانی سے اس کے پلورل بنا دیے بلاغات. اگر امام مالک کی کتاب موطا میں یہ لفظ نہ ہوتا، اگر وہ حدثنی بولتے، حدثنا بولتے، تو ان کا مقام بخاری سے اونچا ہو جاتا. تو صرف ورڈ میں دیکھیے کتنا فرق ہے. اصول حدیث اور محدثین نے کتنے باریکی کے ساتھ دیکھیے. اب بلاغانی میں کون پہنچائے، ہو سکتا اس میں تھوڑا سا ویکنیس آ گیا. دیکھیے تو ہر اس میں ان ہونا ضرور نہیں. ان تو سب سے لاسٹ درجہ ہے، ان کا سب سے اونچا درجہ حدثنا، انبانا، اخبرانا، حدثنی، انبانی، اخبرانی، یہ سب کا ہے. سمعت، میں نے سنا ڈائریکٹ ان سے، انہوں نے مجھے سنایا. یہ ایک دم اسٹرانگ ہے. یہ بہرحال وہ آگے آئے گا، بات آگے اسی لیے میں نے بیان کر دیا. تو راوی، روات، جس کو روایت کرتے ہیں اس کو مروی بولتے ہیں. مروی کئی بار آپ سنے ہوں گے، انس سے مروی ہے، ابو ہریرہ سے مروی ہے. مروی مطلب روایت کی گئی ہے، یہ اس میں مفعول ہے. راوی روایت کرنے والا، فاعل کے وزن پر راویون. یہ مرویون جس کو روایت کیا گیا، یعنی وہ سبجیکٹ ہے، یہ آبجیکٹ ہے. مروی نیریٹڈ ہے یا حدیث؟ حدیث ہے یہ، نیریٹڈ. راوی نیریٹر، مروی نیریٹڈ. تو مروی مطلب متن کا ایک اور نام کیا ہوا؟ مروی. سند کا ایک اور نام کیا ہوا؟ راوی، روات. اور متن کا ایک اور نام ہوا مروی، جس کی جمع ہے مرویات. ان کی تمام مرویات صحیح نہیں ہے، ان سے تمام مرویات صحیح ہے، ان کی مرویات نہیں لینا. یہ اصطلاح میں آئے گا بار بار، اس لیے میں ان چیزوں کو لکھا رہا ہوں. راوی، مروی. جو لوگ اردو لکھتے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ کتاب بہت بہترین ہے، شارٹ میں بہت بہترین کتاب ہے اصول حدیث میں. چاہے تو آپ اس کو زیروکس کر لے سکتے ہیں اور ساتھ میں رکھ سکتے ہیں. میں اسی کو تھوڑا سامنے رکھ کر پڑھاؤں گا. انگلش میں تو ایسی کتاب میں نہیں جانتا ہوں ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر بلال فلپس شاید کچھ لکھے ہیں، آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں. ڈاکٹر بلال فلپس کے اصول حدیث، اصول فقہ میں کتابیں ہیں، تھوڑا چیک کر لیجیے. مرویات پلورل ہے. مرویات، مروی، مرویات یعنی احادیث. تو متن اصل میں حدیث ہے. تو حدیث کے کتنے نام ہو گئے؟ ایک تو حدیث جس کی جمع ہے احادیث، متن، متون. اس کے بعد مروی، مرویات. سند کے ایک نام ہوا راوی، اس کے روات، سند. اس کا اور ایک نام ہے، کیونکہ راوی کوئی انسان ہوتا ہے نا، تو اس کو بولتے ہیں رجال. رجلن سنگولر، پلورل ہے رجال. اس حدیث کے رجال صحیح نہیں ہے. رجال مطلب نیریٹرز، اس حدیث کے آدمی، بیان کرنے والے. اسی سے باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے اصول حدیث میں، اسماء الرجال. اسماء الرجال
یہ بہت مشکل سبجیکٹ ہے. اسما کا مطلب نیمز، اسم اسما، اسم سنگولر ہے، اسما پلورل ہے. رجل رجال، اسماء الرجال. اسماء الرجال یعنی آدمیوں کے نام. آدمی سے مراد الرجال پرٹیکولر ہے. رجال کون ہے؟ حدیث بیان کرنے والے لوگوں کے نام لاکھوں کی تعداد میں ہے. ان سب کے نام، ان کے والد کا نام، ان کے ٹیچرز، ان کے اسٹوڈنٹس، وہ کیسے تھے، کہاں پیدا ہوئے، کب وفات پائے، کون سے کیٹیگری کے ہیں، یہ صحیح ہے، ان کے بارے میں فلاں فلاں عالم نے کیا کہا، اچھائیاں کیا ہے، برائیاں کیا ہے، کیسے تھے، پورے اے ٹو زیڈ معلومات رکھنا دماغ میں، وہ اسماء رجال. یہ بڑے بڑے محدثین کا کام ہوتا ہے. ہاں جی جی، شیخ ناصر البانی اب موجودہ صدی کے اسماء رجال پہ بہت ماہر تھے. وہ بہت ماہر تھے. حدیث کو دیکھتے ہی ہاں اس کے بیان کرنے والے فلاں 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 ہے، تو یہ صحیح ہے، وہ صحیح نہیں ہے، یہ فلاں طبقے کے، فلاں کیٹیگری کے، ان کے یہ وہ پورے ان کے جو ہے ہسٹری معلوم رکھنا بہت مشکل ہے. اور ان سے پہلے بھی حافظ ابن حجر عسقلانی کی کتاب ہے، پھر اس کے بعد ان سے پہلے بھی امام ذہبی کی کتاب ہے، اور ان سے پہلے بھی سب سے پہلے امام دارقطنی نے اس سلسلے میں کتابیں لکھی تھی. ان سے پہلے بھی محدثین نے باقاعدہ بیان کیا. امام ترمذی، امام بخاری اور امام مسلم، ان لوگوں نے بھی باقاعدہ اس سلسلے میں کچھ کام کیا ہے کہ بھائی فلاں راوی پر فلاں فلاں لوگوں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسا کہا، فلاں نے ایسے کہا، وہ ایسے ہیں ویسے ہیں، پوری ہسٹری آتی ہے. انشاءاللہ آگے اس سلسلے میں کچھ باتیں آئیں گی. اب ہم لوگ اس میں دیکھیے، آپ لوگوں کو میں اتنا ڈیپلی نہیں بتا رہا ہوں کیونکہ اتنے ڈیپلی آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جو لوگ مدارس میں پڑھتے ہیں، اس میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کام ہے. آپ کے لیے جتنا ضروری ہے میں تھوڑا ہنٹس دے کر آگے بڑھوں گا. آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. آپ صحیح حدیث صحیح یا ضعیف ہے وہ جاننے کے لیے محدثین کی تحقیق ہے، وہ دیکھ لیں. لیکن کم سے کم آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ نہیں ایسے اٹھے بیٹھے حدیث کو صحیح ضعیف قرار نہیں دیتے. اور جب فقہ میں ہمارے پاس اصطلاحات آئے گی حدیث صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، منقطع ہے، تو آپ کے دماغ میں آ جانا مطلب یہ ہے قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اس لیے یہ پڑھایا جا رہا ہے. تو یہاں تک دیکھیے اصول حدیث، اصول اصل اصول حدیث کے ڈیفینیشن پڑھ لیے. پھر اس کے بعد اصول حدیث کی ڈیفینیشن کیا تھی کہ چند قواعد و ضوابط کے جاننے کا نام ہے، کچھ رولز ریگولیشن معلوم کرنے کا نام ہے، جن کے ذریعے سے ہم حدیث سند اور متن، تو سند اور متن سے بات نکلی، سند اور متن کو معلوم کر سکے کہ یہ قابل قبول ہے یا ریجیکٹڈ ہے. سند اسناد جمع ہے، اور اس کا ایک اور نام راوی روات، رجل رجال، اسماء رجال ایک الگ سبجیکٹ ہے. متن کو ہی اصل میں حدیث کہا جاتا ہے، حدیث جمع احادیث، متن متون، اور اس کو مروی اور مرویات بھی کہا جاتا ہے. یہاں تک ہم لوگوں نے بنیادی طور پر معلوم کیا. اصول حدیث کا مین ٹاپک ہے سند اور متن. سند کو دیکھنا، اس میں بیان کرنے والے راوی کون کون ہیں، وہ قابل قبول ہے یا نہیں ہے. پھر متن کو دیکھنا، سند اور متن کو دیکھ کر اس حدیث پر ایک حکم لگانا، ایک ڈیسیشن لے لینا کہ ہاں بھائی یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، قابل قبول ہے یا نہیں ہے. اسی کو اصول حدیث کہا جاتا ہے. تو اصول حدیث کا مین ٹاپک ہے سند اور متن. اور اس کو پڑھنے کا مقصد کیا ہے، کیوں پڑھ رہے ہیں ہم؟ تاکہ حدیث صحیح اور ضعیف کو معلوم کر سکیں، صحیح حدیثوں پر عمل کر کے اللہ کے یہاں پر سرخرو ہو جائیں، ثواب کے مستحق ہو، اور ضعیف حدیثوں کو چھوڑ کر غلط چیزوں سے بچ جائیں. یہ ہمارا اصل مقصد ہے. تو آج کی کلاس میں ہم لوگوں نے بس جو معلوم کیا ہے اتنا دماغ میں رکھیے. پھر اس کے بعد میں حدیث کے تقسیم، حدیث کے کیٹیگریز کیا کیا ہیں، مین جو اصول حدیث شروع کروں گا. اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصول حدیث کی کیا ضرورت ہے. تو اصول حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں، اصول حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں، سب کے لے لیجیے. یہ اصول حدیث کی ضرورت ہے یا نہیں. اصول حدیث کی کیا ضرورت؟ دیکھیے
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زندہ تھے تو اس وقت کوئی بھی مسئلہ ہوتا نبی سے جا کر ڈائریکٹ پوچھتے، نبی سے جا کر ڈائریکٹ پوچھتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات بتا دیتے، تو وہاں پر جھوٹ بولنے کا اندیشہ نہیں، امکان نہیں۔ اگر کسی نے جھوٹ کہا ڈائریکٹ نبی سے پوچھ لیں گے اللہ کے رسول آپ نے یہ بتایا ہے، نہیں بتایا، مسئلہ حل۔ نبی کی وفات کے بعد صحابہ کرام تھے، کوئی بھی حدیث بیان کی صحابہ سے پوچھنا، کون سے صحابی نے بیان کیا، فلاں صحابی، ان کو پوچھ لیتے آپ نے حدیث سنی، نہیں سنی، مسئلہ حل تھا۔ صحابہ کے زمانے میں بھی جھوٹ بولنے کا امکان نہیں ہے، لیکن جب آہستہ آہستہ صحابہ کی تعداد کم ہوتی گئی، اب بغداد میں کوئی، عراق میں کوئی صحابی نہیں، وہاں کسی نے کوئی حدیث بنا دیا ہے، اب وہاں سے بغداد سے مدینہ آ کر اس کی تحقیق کرنا بہت مشکل تھا، اس زمانے میں آنا جانا بہت مشکل۔ تو کیا ہو گیا، جب صحابہ کم ہو گئے، نبی سے ذرا دوری کا زمانہ آ گیا، اب لوگوں نے حدیث بنانا شروع کیا۔ اور آج کے خطبے میں آپ نے سنا سب سے پہلے حدیث بنانے والا عبداللہ بن سبا یہودی، جس نے حضرت علی کی شان میں حدیثوں کو بنانا شروع کیا، اپنے غلط مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے قرآن و حدیث سے دلیل ملا، یہاں الٹے سیدھے تو ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بنا دیا حدیثیں۔ اب اس کے بعد ایک زمانہ سلسلہ شروع ہو گیا حدیثوں کے بنانے کا، اور فضیلتوں میں کچھ محدثین نے باقاعدہ اقرار کیا کہ ہم نے کتنے حدیثیں قرآن کی فضیلت میں بنا دیے۔ کیوں؟ کہا کہ دیکھا لوگ قرآن ہی پڑھ رہے ہیں تو قرآن کی فضیلت میں اتنی حدیثیں شروع کر دیے۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک ہماری تجارت نہیں آگے بڑھ رہی ہے تو تجارت کے لیے حدیث بنا دیے، کوئی بیگن بیچ رہا ہے تو بیگن نہیں بک رہا تو اس نے حدیث بنا دیے، البازن جان لما اکیلا، بیگن جس نیت سے کھاؤ شفا مل جائے۔ کوئی کدو کا بیپاری تھا، اس کو آگے بڑھانے کے لیے کہا کہ من اکل الدبا دخل الجنہ، جو کدو کھایا جنت میں چلا گیا۔ اب کوئی ایک تھا باقاعدہ کہ بادشاہ کو کبوتر سے محبت تھی، بادشاہ کے پاس اپنا مقام حاصل کرنے کے لیے، آگے سب آئے گی انشاءاللہ باتیں اصول حدیث میں، بادشاہ کے پاس اونچا مقام، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، ہاں کبوتر سے آپ کو محبت ہے، کبوتر سے محبت ایمان کی علامت ہے۔ آپ دیکھو ایسے حدیثیں بنانا شروع کر دیے، کیوں؟ اپنے دکانیں چمکانے کے لیے، اپنے آپ کو مقام بنانے کے لیے۔ جب ایسا زمانہ آ گیا تو اس وقت محدثین نے یہ سوچا کہ بھائی حدیث اور قرآن کی اسلام کی بنیاد ہے، وحی یہی ہے، اسلامی تعلیمات اور شریعت کی بنیاد ہے وحی، اور وحی میں دو باتیں آتی ہیں، وحی متلو وہ وحی جس کی تلاوت ہوتی ہے یعنی قرآن، وحی غیر متلو وہ وحی جس کی تلاوت نہیں ہوتی ہے وہ ہے حدیث، اس کی حفاظت کرنا۔ اور یہودیوں نے اسی پر ضرب لگائے، قرآن و حدیث کو مشکوک کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ قرآن و حدیث ہم تک صحابہ کے ذریعے سے پہنچی، صحابہ پر ہی یہ لوگ یہ سب کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، ان سے حدیثیں لینا نہیں۔ اب حدیثیں نہیں لینا تو کیا، اپنے من میں جو آئے بنا کر پیش کرو۔ تو اس وقت محدثین نے باقاعدہ کچھ رولز ریگولیشن بنائے کہ حدیث کب قابل قبول ہوتی ہے، کب نہیں ہوتی ہے، تاکہ صحیح حدیثوں کی حفاظت ہو اور ضعیف حدیثوں کو دور کیا جا سکے۔ اور ابو داؤد میں باقاعدہ حدیث ہے، نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کی تجدید کرتا ہے، دین کو دوبارہ جو ہے صحیح طریقے سے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ بھائی یہ چیزیں غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ ہر 100 سال میں اللہ تعالیٰ ایک کو ضرور بھیجتا ہے اس شریعت کی حفاظت کے لیے۔ ایک تو اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے، ساتھ ہی ساتھ ان بڑے بڑے محدثین علماء کو پیدا کیا، اور یہ سلسلہ صحابہ کے زمانے میں ہو گیا تھا۔ امام مسلم کا جو مقدمہ پریفیس ہے اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں باقاعدہ کئی حدیثیں ہیں۔ نبی نے خود فرمایا ایسا زمانہ آئے گا لوگ ایسی حدیثیں بیان کریں گے جن کو نہ تم نے سنا نہ تمہارے باپ دادا نے سنا، ایسے لوگوں سے چوکنا رہنا، حدیثیں وہی لینا جو صحیح ہے۔ تو نبی نے خود کہا ہے۔ ابن عباس ایک مرتبہ ایک محفل میں تھے، ایک آدمی نے حدیث بیان کرنا شروع کیا، انہوں نے ان کی حدیثوں کو سنا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حدیث سنا رہا ہوں اور آپ اتنے زیادہ بے پرواہی کے ساتھ، کیئرلیس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہ ہاں بھائی ایک زمانہ تھا
کوئی کہتے ہیں حدیث کے نام سے، نبی کے نام سے کچھ کہتے ہیں، ہم لوگ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے اس کو غور سے سنتے، لیکن جب لوگوں نے سب کچا چٹا بیان کرنا شروع کیا، ہم وہی حدیثیں سنتے جن کو ہمیں معلوم ہے۔ تو صحابہ کے زمانے میں یہ خلط ملط شروع ہو گیا، عبداللہ بن سبا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آ گیا تھا۔ تو اصول حدیث کی ضرورت اس لیے پڑی، حدیثوں کی حفاظت کے لیے اور غلط حدیثوں سے دور رہنے کے لیے، اور وہی مقصد ہے کہ پڑھ کے ہم معلوم کریں گے کہ حدیث میں سے کون سی حدیث قابل قبول مقبول ہے اور کون سی حدیث رد ہے، مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے۔ اسی لیے اس کی ضرورت پڑے، انشاءاللہ آگے معلوم کریں گے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ اگر آج کے درس میں کوئی کوشچن ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آیا درس کے تعلق سے، تو پوچھ سکتے ہیں۔ جی باقاعدہ قرآن کی بھی سند ہے، ہاں قرآن 7 قرہ، سب قرہ جو بولتے ہیں نا، باقاعدہ جو ہے نبی سے، پھر کون صحابی، پھر کن سے، پھر کن سے، یہ سب کچھ باقاعدہ یہ سب کچھ آیا ہوا ہے۔ جس طرح سے حدیثوں کی سند ہے، قرآن کی بھی باقاعدہ ہے۔ 7 اس کے سب قرہ ہے، 7 قاری لوگ ہیں جو ان کے ذریعے سے یہاں تک ہم تک پہنچی ہے۔ عام طور سے ہم لوگ جو پڑھتے ہیں یہ عاصم، قرات عاصم بولتے ہیں، سب قرہ، اور اس کے لیے بہت مشہور ہے قاری عبد الباسط، جو 7 طریقے سے پڑھ سکتے تھے، ایک ہی آیت کو، ایک ہی سورے کو 7 طریقے سے پڑھتے ہیں، تو یہ سب قرہ، تو اس کے بھی باقاعدہ سندیں ہیں الحمدللہ۔ ٹھیک ہے، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔